شیخ مجھے معاف کر دیجیے. تو فرمایا کہ میں تو گھر سے نکلا تھا اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا, گھر سے نکلا اسی وقت معاف کر دیا تھا. کیوں کہ حضور سے مجھے محبت ہے اور تم حضور کے قرابت دار ہو. بنو عباس, حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے جو چچا تھے ان کے اولاد میں ہیں, تو اس لیے میں تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ علماء نے ہر دور میں, ایک اور واقعہ یاد آیا, بہت مختصر وقت کم ہے. یہ احمد بن ابی داؤد نے ایک بہت بڑے عالم ہیں, جب وہ ان کے سوال کے سامنے عاجز ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایسی دلیل دوں گا کہ تمہیں ماننا پڑے گا قرآن مخلوق ہے. اس نے آیت قرآن کی پڑھی, بتائیے قرآن شے ہے کہ نہیں, پہلے یہ پوچھا قرآن کوئی چیز ہے کہ نہیں, جیسے یہ گلاس ایک چیز ہے, چیز قرآن ایک چیز ہے کہ نہیں, کہا قرآن کہتا ہے ان اللہ خالق کل شیء, قرآن ہر چیز کا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے, تو چیز میں قرآن بھی ہے, تو قرآن مخلوق ہوا. تو ان عالم نے فوراً اللہ ان کے دل میں بات ڈالی کہ آپ اس طرح الفاظ میں الجھا کر مجھے اقرار نہیں کروا سکتے. اگر یہ بات ہے تو قرآن یہ بھی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ نفس ہے کہ نہیں, اللہ بھی ایک نفس ہے. قرآن نے خود کہا یحذرکم اللہ نفسا, اللہ اپنے نفس سے تم کو ڈراتا ہے. قرآن نے کہا یحذرکم اللہ, اللہ اپنے نفس سے تم کو ڈراتا ہے, تو اللہ نفس ہوا. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, تو کہ اللہ کو موت ہے. اب وہ پریشان ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء نے ہر دور میں عقلی فتنوں کا مقابلہ کیا ہے اور زندگی میں حضور کی اتباع کی ہے نا. ہم دیکھیں آج ہماری زندگی کیا ہے, ہمارا کھانا, ہمارا دسترخوان, ہمارا لباس, ہمارا اخلاق, ہمارا کیریکٹر, ہماری شادی بیاہ, ہماری زندگی کی ہر کوئی بھی سنت سے ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیشکش کی تھی آپ کو یہ پہاڑ سونے کا بنا دیں. فرمایا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں, شکر ادا کروں, اور ایک دن صبر کروں, بھوکا رہوں. تو وہ زندگی, اصل تو زندگی متاثر کرتی ہے. آج جب بھی انسان ذلیل ہوتا ہے مال کے لیے, دنیا کے لیے, ایک آخری بات عرض کرتا ہوں. امام راضی نے لکھا ہے, ذوالنور مصری بہت بڑے اہل اللہ میں گزرے ہیں, وہ دریائے نیل میں کپڑے دھو رہے تھے, دیکھا ایک موٹا تازہ بچھو آیا, کہنے لگے اتنا بڑا, کنارے پر ساحل پر ایک کچھوا آ گیا, بچھو اچھل کر کچھوے پر بیٹھ گیا. تو انہوں نے کپڑا لے کر اپنے تہبند باندھا اور آگے چلے کہ دیکھیں یہ بچھو کہاں جا رہا ہے, کس کی موت آئی ہے. دیکھا کہ کنارے پر, اس کنارے پر کچھوے نے چھوڑ دیا اور بچھو چل پڑا. اب یہ پیچھے پیچھے دیکھ رہے کہاں جا رہا ہے. دیکھا گھنا جنگل ہے, ایک نو عمر لڑکا, نوجوان گہری نیند میں سویا ہوا ہے اور بچھو بڑھ رہا ہے. یہ سمجھے کہ بچھو جو ہے وہ ڈس لے گا اس کو. اتنے میں دیکھا خطرناک زہریلا سانپ آیا, بچھو اس کے سر پر سوار ہو گیا اور بچھو نے اس طرح ڈنک مارا کہ سانپ مر گیا اور بچھو واپس آ گیا. کچھوا کنارے پر تھا, اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس کنارے پر آ گیا. تو اس نے اس نوجوان کو بتلایا, انہوں نے ذوالنور مصری نے, کہ اللہ نے تیری حفاظت کی, وہ بھی غلط زندگی تھی, شراب اور غلط, فوراً توبہ کی. تو میں نے کہا علماء کو چاہیے کہ ہمیں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمیں حضور کا ہر طریقہ اختیار کرنا ہوگا. ہمیں نبی کی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا, آپ کا کتنا وقت کہاں لگا, آپ کی زندگی کیا کیا چیزیں اہم تھی, ترجیحات کیا تھی. تو ہم صحیح معنی میں حضور کے جانشین بنیں گے, وارث بنیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے, فیض پہنچائیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.